مقبوضہ کشمیر، پٹھان کوٹ، راجستھان اور پنجاب میں دھماکے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے بھارتی میڈیا کی بریکنگ نیوز کو فیک قرار دے دیا۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر پر حملے کی خبریں فیک اور جھوٹ ہیں۔ فیک خبروں کو پھیلانے کا مقصد ناکام جھوٹا تاثر پیدا کرنا ہے کہ پاکستان بھی بھارت پر حملے کر رہا ہے۔ بھارت نے اس سے قبل امرتسر پر حملے کی جھوٹی خبر پھیلائی۔ امرتسر پر حملے کی جھوٹی خبر پھیلانے کا مقصد سکھ برادری کو پاکستان کے خلاف کرنا تھا۔ بھارتی میڈیا پر چلنے والی ویڈیو اسرائیل کے آئرن ڈوم کی ہے، جس کو گودی میڈیا جموں بیس پر پاکستانی میزائل کے حملوں سے جوڑ رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کی طرف سے بھارتی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ بھارت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو خطرات سے دوچار کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیراعظم نے جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر امریکی صدر کی تشویش کو سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امریکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم اور امریکی وزیر خارجہ نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کے عزم کا اعادہ۔ آدم پور سے یہ 4 پروجیکٹائل فائر ہوئے۔ 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا میں، اینڈ ون آف دیٹ پروجیکٹائل اٹ اسٹارٹڈ موونگ ٹورڈز، ادھر سے اس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا۔ 3 اس طرح کے پروجیکٹائل دے انٹینٹلی ٹارگٹڈ دیئر اون ٹیریٹری۔ انڈیا میں ایک ہائٹ کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کل سے 15 لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا۔ یہ جو 15 لوکیشنز پہ وہ جو کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے، اٹ از سچ اے فنٹاسٹک اینڈ ککڈ اپ سٹوری۔ یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے، میزائلز بھیجے، اور وہ اس فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے۔ پاکستان حملہ کرے گا تو سب کو نظر آئے گا، اس کی گونج سنائی دے گی۔ پاکستان اپنی مرضی سے حملہ کرے گا، بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ بھارت کا پاکستان پر ڈرون حملوں کا الزام جھوٹ پر مبنی ہے۔ امرتسر میں بھارتی تنصیبات کو بھارتی میزائلوں نے ہی نشانہ بنایا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے سبب ہر چیز کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ مزید کہا بھارت کی طرف سے پاکستان آنے والی کسی بھی چیز پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے اب تک بھارت کے 29 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ بھارتی ڈرونز حملوں میں 1 شہری شہید اور 4 فوجی جوان زخمی ہوئے۔ پاکستانی قوم ڈرنے والی نہیں، پاک فوج کھڑی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ بھارت دنیا کو بیوقوف بنانا بند کرے۔ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے انڈیا کے 5 فائٹر جیٹس کو گرایا، 2 UAVs کو گرایا، وہ شاید انڈیا میں ہضم نہیں ہو سکا۔ غالباً اپنی خفت مٹانے کے لیے جو ان کے ساتھ ہوا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو، یہ ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی کہ پاکستان نے کل رات پھر انڈیا کے اندر ایک قسم کے اٹیکس کیے ہیں ان وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لا، اور اس کے نتیجے میں آج جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ بھارتی جارحیت کا اپنے طے کردہ وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب میں شہریوں پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ بھارت کے ڈرون نے لاہور میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ مزید کہا بھارت کے پاس سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی قانونی گنجائش نہیں۔ پاکستانی شہریوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مسلح افواج دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ ایک پاکستانی کے خون کا حساب لیا جائے گا، بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کسی بھی قسم کے حملے کو سختی سے رد کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ عزم بھی ظاہر کیا گیا، بھارت کی جانب سے کیے گئے حملوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج ہر ممکن حکمت عملی اختیار کرے گی۔ اجلاس میں بھارتی جارحیت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کو تمام صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کا بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر بھرپور جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ شرکاء کو ڈرون حملوں اور پاکستانی رد عمل سے آگاہ کیا گیا۔ پاکستانی قیادت کا بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ بھارتی ڈرون حملوں کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی یقینی۔ پاکستان بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کا برطانوی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو میں کہنا تھا کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے، بھارتی ڈرون سے پاکستانی فوجی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مزید کہا امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کر رہا ہوں۔ یورپ ڈرون حملوں کی ناکامی کے بعد بھارت مزید بوکھلاہٹ کا شکار، ناکامی در ناکامی نے بھارت کو مکمل طور پر معاوف اور کنفیوز کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا پر پاکستانی F-16 گرانے کی خبر فیک نیوز ہے۔ افواج پاکستان بھارت کے تمام ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے بھی پاکستانی طیارہ گرانے کی تردید کر دی۔ اللہ تاوڑ کہتے ہیں کہ ایسے جھوٹے دعوے بھارت کی مایوسی کی عکاسی کرتے ہیں، جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں آپ کو بھارت کے سوا کہیں نہیں ملیں گی۔ معروف فرانسیسی اخبار نے بھارتی فضائیہ کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ اخبار لی مونڈے کے مطابق پاکستان میں فوجی آپریشن نے بھارتی فضائیہ کی کمزوریوں کو ظاہر کر دیا۔ بھارت کے لڑاکا طیاروں بالخصوص رافیل کا تباہ ہونا بھارتی فضائیہ کے لیے شدید شرمندگی اور دھچکا ہے۔ بھارت نے اپنی فضائیہ کی استعداد بڑھانے کے لیے 2016 میں 36 رافیل طیارے تقریباً 8 ارب یورو میں خریدے تھے۔ بھارت نے میڈیا کو لڑاکا طیاروں کی تباہی کی خبر ہٹانے پر مجبور کیا۔ Pakistan does not seek war. We've never pursued the path to conflict, but India is making it very difficult, and they're once again threatening the peace and stability in all of South Asia. I do call on the international community to play their role, because this is not just a bilateral issue, this is a global issue. بھارت نے پاکستان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر کے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم فوجی اور سفارتی سطح پر بھارت کو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان جنگ کا خواہش مند نہیں، لیکن جنوبی ایشیا میں بھارت کے جنگی جنون کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن فوری طور پر بحال کر دیا گیا۔ ترجمان PIA کے مطابق ملک کے دیگر تمام بڑے ایئرپورٹس بدستور فلائٹ آپریشنز کے لیے دستیاب ہیں۔ مسافروں کو اپنی پروازوں سے متعلق معلومات کے لیے ایئر لائن سے رابطے کی ہدایت۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال، تعلیمی اداروں میں 2 دن کی چھٹیوں کا اعلان۔ وفاقی دارالحکومت اور پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے آج اور کل بند رہیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب نے کہا تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 9 اور 10 مئی کو بند رکھے جائیں گے۔ چھٹیوں کے احکامات تمام اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے ہوں گے۔ پنجاب بھر کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اتوار تک بند رہیں گی۔ پیر 12 مئی سے تدریسی عمل معمول کے مطابق شروع ہوگا۔ بھارت پر پاکستان کا خوف طاری، بھارت نے دھرمشالہ میں جاری IPL میچ درمیان میں ہی ختم کر دیا۔ پنجاب اور دہلی کا میچ منسوخ کر کے اسٹیڈیم شائقین سے خالی کروا لیا گیا۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث پاکستان سپر لیگ 10 کے باقی میچز دبئی میں کروانے کا فیصلہ۔ بین الاقوامی کھلاڑیوں نے پاکستان میں کھیلنے سے معذرت کر لی۔ PCB جلد نئے شیڈول کا اعلان کرے گی۔ راولپنڈی میں شیڈول آج کا میچ بارش کے باعث منسوخ کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ بھارت نے دہشت گردی کی، پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا مودی سرکار نے پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر جنگ کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھارتی جارحیت پورے خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت سے APC بلانے کا مطالبہ، کہا کہ ہم سب مل کر اور ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ملک بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی، بھارتی جارحیت کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں۔ مظاہرین نے بھارت کے خلاف اور پاکستان فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے، بھارتی جارحیت پر شہریوں میں شدید غم و غصہ۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ پاکستان کے لیے $1.1 ارب کی اگلی قسط کی منظوری کا امکان۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کے تحت قرض کی منظوری بھی زیر غور آئے گی۔
یہ الیکٹرک سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر. بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کا امکان. مختلف کیٹیگریز میں 78 پیسے سے 2 روپے 25 پیسے فی یونٹ تک کمی متوقع. سی پی پی اے نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی. سماعت 15 مئی کو ہوگی. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر بارش کا امکان ظاہر کر دیا. کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آج سے بارش کا امکان. راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار. ملکہ کوہسار میں بھی بادل جم کر برسے. لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. گلیات میں بادلوں کے ڈیرے. بارش کا امکان. اور جنگ عظیم دوئم کے اختتام کو 80 برس مکمل. یورپی ملکوں میں مختلف تقریبات کا انعقاد. فرانس اور جرمنی میں عام تعطیل کا اعلان. دونوں ملکوں کے سربراہان بھی تقریب کا حصہ بنیں گے. روس میں بھی جنگ عظیم کی 4 روزہ تقریبات ہوں گی. چینی صدر شی جن پنگ روسی ملٹری پریڈ میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے. برطانیہ میں بھی تقریبات جاری.